بکرے ابھی ہمارے فریجوں میں رکھے ہوئے ہیں، گائے اور بیل بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ویج تو 3 دن سے ہم لوگ بھول گئے ہیں، اور نان ویج سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، شکر ہے اللہ کا، صحیح بات ہے۔ لیکن اگر گائے، بیل، بکرے، اونٹ کاٹ کے اور میٹھے کی سنتیں عمل کر کے، عقیقوں کی سنتوں پہ عمل کر کے، 4 شادیوں کی سنتوں پہ عمل کر کے، اچھے کپڑے پہننے کی سنتوں پہ عمل کر کے، یعنی میٹھی میٹھی سنتوں پہ عمل کر کے اگر مسلمانوں کو عزت ملتی، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت لکھ دیتا تو پھر ہمیں کوئی شکست نہ دیتا۔ لیکن یہ سنتیں انسانوں کو آرام کے لیے، ترقی کے لیے، زندگی کے مزوں کے لیے صحیح ہے، لیکن عزتوں کا راز، ترقی کا راز، عظمتوں کا راز فریج بھر کے بریانیاں کھانے میں، اس میں عظمتوں میں نہیں رکھا۔ یہ ہے شکر کے لیے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، صحیح بات ہے۔ ہماری عظمتوں کا راز اس میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس، تکلیف کی بات یہ ہے میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور بچوں، اور ان بچوں کے والدین کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ عظمتوں کا راز، گریٹنس، ترقی کا راز تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ امتوں کی تقدیریں تلواروں سے، نیزوں سے، گردنوں کی سوغات دینے سے بنتی ہیں، اور جب میوزیکل آئٹمز، طاؤس اور رباب میوزیکل آئٹمز گانے اور بجانے اور ناچنے کے ہم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو مسلمان بننا اپنے خواہشات، اپنے ڈیزائرز، اپنے لفظ، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا، یہ ہے قربانی کا میسیج جو ہم بھول گئے۔ بکرے ڈھونڈتے ہیں بڑی محنتوں سے، اچھے گائے اور بیل بھی ڈھونڈتے ہیں، مقابلہ بھی ہوتا ہے، کتنے کا بکرا ہے، کتنے کی گائے ہے، کتنے کا بیل ہے، پہلے دن قربانی، دوسرے دن کتنے بکرے کٹائے، کتنے حصے ملے، یہ تو مقابلے ہو رہے ہیں، یہ تو مقابلے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قربانی کا جب حکم دیا، کر رہے ہیں الحمدللہ، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی قربانیاں ہم سے مانگی ہیں بکروں کو گردنیں کاٹنے کے بجائے؟ گائے اور بیل کے گردنیں کٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کچھ چاہا؟ اس پہ بھی ہماری توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے میرے نوجوان بچوں سے، بھائیوں سے۔ لکھ لیجئے، دماغ میں رکھ لیجئے، آج نہیں کل آپ کو کام آئے گی یہ بات سوچنے کے لیے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خالی صرف بکروں کی قربانی مانگی تھی یا کچھ اور بھی مانگی تھی۔ ایک آیت پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہاری جانوں کی بھی قربانی تم سے مانگی ہے، فری میں نہیں بلکہ پیسے بھی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، دنیا میں تم کو اتنی قیمت تمہاری جان کی کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اپنا گردہ بیچ دیں، آنکھ بیچ دیں، کان بیچ دیں، اپنا خون بیچ دیں،
1 لاکھ لگا لیں تو آپ کے 50 لاکھ وصول ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ تو دور کی بات ہے، تم سوچ بھی نہ سکتے اتنی قیمت میں تمہاری جانوں کی لگا چکا ہوں. کبھی سوچا آپ نے کہ رب العالمین نے ہماری جانوں کی قیمت لگا چکی ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ وہ دیں ہم اللہ تعالیٰ کو. ضروری نہیں ہے کہ گردن کاٹ کے دے دیں، ضروری نہیں ہے. تمہیں ہم سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. نیند کی قربانی بھی دے سکتے ہیں ہم، لیکن معلوم ہے آپ کو کیا قربانی ہماری نیند کی ہم دیتے ہیں؟ گایوں اور بیلوں کی جتنے جذبات سے، جتنی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، جتنے جوش سے، جتنے جذبے سے ہم لوگ بیل اور بکروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بقرعید کا پلان ہو رہا ہے کئی مہینوں سے، ہول سیل میں بکرے سپلائی ہو رہے ہیں، انڈیویجل سپلائی ہو رہے ہیں، پورا سٹی بکروں سے بھرا ہوا ہے، گایوں سے بھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنے کا. میں تو آپ لوگوں کی توجہ تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں. یہ قربانیوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے نفس کی قربانی کم اور بکرے کی قربانی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بکرا گوشت دے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہہ دیا کہ لوگو ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو مشکل تو پرابلم تو یہ ہے کہ اللہ کو نہ آپ کا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے. لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں پہ، لوگ اپنے گھر برانیوں میں خون دیواروں پہ ڈالتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں پہ خون بہاتے ہیں، دودھ بہاتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تم کھاؤ، پورا کھا جاؤ، مجھے ایک بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. مجھے چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم بکرے کے گلے پہ قربانی تلوار چاقو رکھ کے اس کی قربانی دیتے ہو، اس کو ذبح کرتے ہو، تو کیا کبھی اس کے لیے بھی تیار ہو کہ اپنی نیند کی بھی قربانی دے سکتے ہو، اپنے جذبات کی بھی قربانی دے سکتے ہو، یوٹیوب نہ دیکھنے کی بھی قربانی دے سکتے ہو کیا، فلم سے بچنے کی بھی قربانی دے سکتے ہو کیا، عورتوں کو نہ دیکھنا، عورتوں سے نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی قربانی ہم دے سکتے ہیں کیا؟ یہ بہت سوال ہے ہمارے سامنے، اہم سوال میرے سامنے ٹھہرا ہوا ہے. چونکہ ہم مسلمان اسی لیے ہیں کہ ہمارے خواہشات کے ہم پابند نہیں ہیں. مسلمان کا مطلب معلوم ہے؟ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. معلوم ہے مسلمان کا مطلب؟ میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں جب مسلمان کس کو بولتے؟ بولے جو ٹوپی پہنتا یہ مسلمان. میں بولا ماشاءاللہ. میرا بھتیجا بولا ہے بات 5ویں 6ویں جماعت میں، بولا بیٹا مسلمان کس کو بولتے؟ بولے جو ٹوپی پہن کے رہتا. میں بولا تیری امی تو ٹوپی نہیں پہنتے. تو بہت دیر سوچا، سوچ کے بولا وہ چوٹی رہتی ہے ہماری امی کی، لمبی چوٹی رہتی، چوٹی ہے تو مسلمان میں بلا دے. عجیب بات ہے، اب تیری امی کی چوٹی کاٹ دیں گے تو تیری امی کا اسلام ختم. یہ مسلمان ہے ہمارے پاس. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلمت وجہی للہ. ایک مسلم، غیر مسلم، مسلم اسلام سبمیشن، اسلام سبمیشن. پیس جو بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں، پیس اس نہیں ہے. اسلام کا مطلب سبمیشن ہے. سبمیشن میں پیس آ جاتا ہے وہ بات کی بات ہے. دنیا سے ڈر کے ہم اسلام کو پیسفل ریلیجین، اب وہ پیسفل جو لوگ وہ بولیں پیس، وہ پیس ہے. جو لوگ وہ بولیں کہ ٹیررزم ہے وہ ٹیررزم. یہ تو اسلام کے ساتھ ستیہ ناش کھیل ہے، یہ نہیں ہے. عربی کی کوئی ڈکشنری آپ کو اسلام کا مطلب پیس نہیں بتاتی ہے. ہاں اسلام سے پیس آتا ہے وہ بات کی بات ہے. اسلام سبمیشن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. کس کے؟ رب العالمین کے. میری جان، میری مان، میرا مال، میرا نفس، میرے خواہشات، یہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ہے اسلام. میری نگاہیں لڑکیوں کی طرف نہیں اٹھتی چونکہ میں مسلمان ہوں. میرے رب نے کہا کہ نگاہیں نیچی رکھو. میرے رب کو اپنے خواہشات سبمٹ کرنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں. میں حرام نہیں کھاتا. کیوں؟ میرے رب نے کہا مت حرام کھاؤ، تکلیفیں مت جاؤ، چونکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے. میں تمہارے لیے انلیمیٹڈ جنت تیار کر کے رکھا ہوں. یہ ہے اسلام، یہ ہے قربانی. اور یہ قربانی کے لیے ہم کو تیار کیا جاتا ہے. یہ قربانی کے لیے ہم کو تیار کیا جاتا ہے. میرے دوستو اور بھائیوں، مارکیٹ سے بیل گائے خرید کے ذبح کر دینا ایزی ہے.
یتیم خانے کو پیسے دے کے میری طرف سے گائے میں حصہ مل دو، بکرا ذبح کر دو، یہ ایزی ہے. لیکن اس گھر میں یہاں پہ بیٹھنے والوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ پیٹ اینیملز بھی ہوں گے. جس نے آپ نے کبھی کتے کو بلی کو پالا ہوگا نا گھر میں، مرغیوں کو نہیں پالا، نہیں پالتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. ایکویریم تو ہے نا، فشز ہے نا، نہیں ہے، فشز بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فشز بھی نہیں پالتے ہوں گے آپ لوگ. لیکن جن لوگوں کے پاس ایکویریم ہے ان سے پوچھیے. ایک مرتبہ کا قصہ میں سناتا ہوں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر انگلینڈ کے، ان کو کسی وجہ سے آؤٹ آف اسٹیشن جانا تھا، فیملی ان کی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو بلا کے بولا کہ بھائی دیکھو اتنا کرنٹ ہونا، اتنا پانی ہونا، اتنا یہ ہونا اس کے اندر، یہ میں پیسے دے رہا ہوں، پلیز ایک ہفتہ تم اس کو مینیج کرو. تو اتفاق سے کیا ہوا کہ اس کے اندر کچھ الیکٹرکسٹی کا وائر شاک ہو گیا، آکسیجن میں وہ کرنٹ آ گیا پانی میں، پورے مچھلیاں مر گئی ان کی، 10-15 مچھلیاں جو بھی تھیں. صحیح واقعہ میں ممبر پہ ٹھہر کے سنا رہا ہوں. اب اس کے بعد وہ 4 سال ہو گئے ابھی بھی اپنی مچھلیوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں کہ بھائی بڑی محبتوں سے پالا تھا، میرا بچہ آج بھی یاد کرتا. وہ شارٹ ہو کے مچھلیاں مر گئی. اس کے بعد سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں جو ہے نا، مجھے جب بھی یاد آتا ہے کہ مچھلی دیکھتا ہوں، کہ ایکویریم دیکھتا ہوں، تو میری مچھلیاں یاد آ جاتی. مجھے بڑا دکھ ہوتا، بہت تکلیف ہوتا. میرے بچوں کو جیسا میں پالا تھا. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے. بلی آپ کے پیروں میں جب گھومتی ہے، بکری آپ کے ساتھ آوازیں دیتی ہے، انسان کا اٹیچمنٹ ہو جاتا. اب جب آپ کا اس سے اٹیچمنٹ ہو گیا، پیار ہو گیا، محبت ہو گیا آپ کے مرغیوں سے، آپ کے بکریوں سے، اس کے بعد عید کا موقع آتا ہے تو رب العالمین کہتے ہیں کہ اب ذبح کرو. آپ اپنی محبت، اپنے پیار، اپنے اٹیچمنٹ کو میرے رب کے اٹیچمنٹ کے واسطے میں ذبح کر دیتا ہوں. بسم اللہ، اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو آ جائیں کوئی پرواہ نہیں، دل میں دکھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، چونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا ایمان، یہ پیغام ہم کو ہمارا اسلام دیتا ہے. یہ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے. میرے دوستو سن لو، کان کھول کے سن لو. جتنی نافرمانی اور جتنی معصیت اور جتنی اپنے خواہشات کی اتباع آپ کرتے ہیں، اتنا آپ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، آپ کا ایمان گرتے جاتا ہے. اور جب گرتے گرتے مومن مسلمان جب ان کے فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں، ان کے ذمہ داریاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو یہ امت پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. عذاب کبھی زلزلوں کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی کورونا کی شکل میں. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب ہیں، کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ان کا مسئلہ ان کے لیڈر جانے، ان کے روحانی پیشوا جانے، ان کا دین سکھانے والے جانے. ہمارا مسئلہ تو ہمارے اپنے بھائیوں سے ہے. ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں اللہ پہ، رسول اللہ پہ، قرآن پہ، دین پہ. تو اس میں جو پیغام دیا گیا وہ پیغام ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے. تو یہاں یہ پیغام دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میرے دوستو وہی تو میں آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں، وہی تو آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ ہم میٹھے کی سنت یاد تھی ہم لوگوں کو، پیر اور جمعرات کی سنت ہم کو یاد نہیں ہے. پیر اور جمعرات کی سنت ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہے نا، جتنی میٹھی میٹھی سنتیں وہ یاد ہے ہم لوگوں کو، جہاں قربانی کی سنت ہے وہ ہم کو یاد نہیں ہے. ایک پانی کی گلاس کے لیے 7 لوگوں نے جانے دی. قصہ سنتے ہوں گے آپ لوگ تاریخ میں. یہ سنتیں تو بھول گئے نا. دشمنوں پہ پھول برسانے والا وہ، اور اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہم. پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کیسا اسلام ہو گیا
یہ کیسے نبی کے ماننے والے ہو گئے؟ یہ کیسے نبی کے متبع ہو گئے میرے دوست؟ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت لمبا راستہ ہے لیکن چینج تو کرنا ہی ہے آج یا کل. ہمیں نہیں تو ہماری نسلوں کو. اور مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ کبھی ہم بادشاہ وقت تھے، کبھی ہم اس سرزمین کے مالک تھے، اور آج اس سرزمین کے ان کوٹھیوں کے نیچے ٹہر کے، جن کوٹھیوں پہ ٹہر کے مسلمان لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے تھے، وہ دور بھی آیا. پولیس ایکشن کے بعد، حیدرآباد کی دولت آصفیہ کے فال آف دا دولت آصفیہ سقوط کے بعد، کہ انہی کوٹھیوں کے نیچے لوگ ٹھہر کے اپنے پیسے مانگنے لگے، بھیک مانگنے لگے. وہ دور بھی آیا. ارے وہ دور بھی آ گیا کہ یہاں پہ آپ کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو رہنے کا بھی حق نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو رہنے کا بھی حق نہیں ہے انسان کی حیثیت سے. اور پتہ نہیں میری قوم کو کب ہوش آئے گا کہ ہم لوگ گرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کا مقابلے، ہمارے بچوں کے پریارٹیز، ہمارے نوجوان نسلوں کی قربانیاں، ترقیاں، محنتیں، ان کا فیل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سیریس امت بنایا تھا. یہ امت سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لینا چاہتے تھے. یہ امت کھیلنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، فلموں کے لیے، دھوکوں کے لیے، جھوٹ کے لیے، لوگوں کو ستانے کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے یہ امت نہیں بنائی گئی تھی میرے دوست. یہ امت بڑے پیغام کے لیے، بڑے کام کے لیے پیدا کی گئی تھی. یہ امت، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کے، ایک پیغام دے کے بھیجا تھا. تو پیغام، وہ مشن اس امت کا یہ ہے کہ یہ امت اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے. جو اللہ چاہے وہی میری خواہش، جو رسول اللہ چاہے وہی میری خواہش. تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اللہ کے لیے، تھوڑی تنگی ہوگی لیکن اللہ کے لیے، تھوڑی پریشانی ہوگی اللہ کے لیے. جھوٹ، دھوکہ، سود، اس سے تھوڑی بہت آمدنی، پیسہ، خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے نیک لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری کمائی کو اس لیے واپس کر دیا، تقسیم کر دیا، غریبوں کو دے دیا کہ اس کے اندر شبہ کا مال آ گیا تھا، ڈاؤٹ فل کا آمدنی آ گئی تھی، ارننگز. تو اسی لیے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ حدیث کا میں نے حدیث کی شرح نہیں کی تھی. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. دیکھو تم لوگ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، دعوے مت کرو یہ جب تک کہ تمہاری خواہشات اللہ کے، رسول اللہ کے تابع نہ ہو جائیں، اللہ اور رسول اللہ کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے ماتحت نہ ہو جائیں. بہت لمبا ہے میرے دوست، سفر بہت لمبا ہے، لیکن برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور آسمانوں والوں کے لیے جینا ہے، اور اس کے خاطر قربانی دینا ہے. یہ ہے قربانی کا پیغام، یہ ہے قربانی کے میسیج، یہ ہے قربانی کے روحانی فوائد. یہ ہے قربانی کے روحانی فوائد کہ انسان اپنے اٹیچمنٹس کو، اپنی محبتوں کو، اپنے تعلقات کو اللہ کے تعلق کے خاطر ذبح کر دے، قربان کر دے. اپنی پیار محبت کو اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کے خاطر چھوڑ دے. اور اگر اس نقطے کو میں واضح کرنا چاہوں تو بات لمبی چلے گی، بات لمبی چلے گی. صحابہ کرام کی زندگی ہو، یا نیک لوگوں کی زندگی ہو، یا انبیاء کی زندگی ہو، وہ ساری زندگیوں میں ہم کو جو پیغام ملتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں،
وہ پیغام یہی ہے کہ یہ امت قربانی دینے والی امت بن جائے. مال کے لیے یہ امت اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت، اپنا تشخص، اپنی پہچان مال کے لیے گنوائے نہیں، بلکہ اپنے تشخص، اپنی پرسنالٹی کے لیے مال کو گنوا دے. یہ امت کی اپنی پہچان ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب بات چل پڑی تو بڑی لمبی لمبی باتیں اس بارے میں ہو سکتی ہیں، لیکن میں میسیج دینے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. سنن ابو داؤد ہماری امت کی، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وہ قرآن میں ہیں، کلام اللہ سیدھا سیدھا سب. اس کو سمجھنا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. جس کے پاس جتنی عقل ہے، جتنا تعلیم ہے، جتنی علم ہے، اتنا ہی وہ سمجھے گا. جو زیادہ محنت کرے گا اللہ کی کلام میں، اللہ کو سمجھنے میں، زیادہ سمجھے گا، وہ زیادہ عالم بنے گا. بہرحال یہ ہے قرآن. ایک ہے حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق یہ سب چیزیں آپ نے بیان کی. صحابہ نے یاد کیا، بعض صحابہ نے لکھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد صحابہ مر گئے، ان کے صحابہ کے شاگرد مرنے لگے، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ باتوں کا مسئلہ ہو جائے گا، تو لوگوں نے لکھا اس کو، اور پورے آتھنٹسٹی سے گواہوں کے سامنے اس کو لکھا. تو وہ کتابیں حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں. اس میں سے 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، اکثر باتیں. تو اس میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد، سنن ابو داؤد. اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ابو داؤد، سنن ابو داؤد ہے، تو گویا اس کے گھر میں نبی ہے جو بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نبی کی اکثر باتوں کو اس میں انہوں نے نقل کر دیا ہے، نماز، روزہ، ذکر، عبادت، حج وغیرہ سب چیزیں. کأن النبی ینطق فی بیتہ یتکلم فی، اس کے گھر میں نبی بات کر رہے ہیں. تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کئی سال سفر کر کے، محنت کر کے، یاد کر کے، ڈیڈیکیشن، کئی سال وہ کتاب لکھے. ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں، حدیث کی تلاش میں، لکھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. جا رہے تھے. ایک آدمی ذات چالاک ہوتے ہیں نا، بہت چالاک ہوتے لوگ، آپ کی باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. بلکہ چونکہ اگر انسان کے پاس پاکٹ میں پیسے رہا تو ایسی باتوں تو میں ایسا دیکھتے رہتا پاکٹ ہے نہیں ہے، بلکہ تو یہ لوگ چالاک ہوتے، سمجھ جاتے باڈی لینگویج سے کچھ ہے پاکٹ میں امپورٹنٹ چیز. بلکہ بیگ لے کے جا رہے تو آپ تھوڑا احتیاط سے لے کے جاتے، سمجھ جاتے پولیس والے، انٹیلیجنس کوئی امپورٹنٹ چیز جا رہی ہے، چونکہ وہ لوگ ریسرچ ہوتا. تو ویسے ہی ابو داؤد کے بازو ایک چالاک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سمجھ گیا کہ بھئی یہ آدمی بہت امپورٹنٹ بھی دکھ رہے، شریف بھی دکھ رہے، مولانا دکھ رہے، الو بنا سکتے ہیں ان کو. جان بوجھ کے الو بن جاتے ہیں مولانا لوگ. چلو ٹھیک ہے بھئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ ہیرا گولڈ والوں نے کیا، IMA والوں نے کیا، مولانا لوگوں کو سب کو الو بنایا. اچھا کیا، بہت اچھی طریقے سے امت کو ڈبایا. بہرحال الو بنانا تو ایزی ہے نا مولانا لوگوں کو، بیچاروں کو. تو یہ مولانا لگے تو اس نے بات کرتے کرتے آخری میں ایسی باتوں میں پوچھ لیا کہ بھئی کیسا، کہاں جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، کتنے پیسے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا 4000 دینار. باتوں میں سمجھ گئے، 4000 دینار کا مطلب 4 کلو سونا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اعلان کرنے لگا، ارے بھائی میرے پیسے گم گئے، 4000 دینار ہے، وہ پاکٹ لال پاکٹ ہے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اب باتوں نے بھی ہے، چالاک بھی ہے، اعلان بھی کر دیا، لوگ ڈھونڈ کے نکالیں گے تو 4000 کس کے پاس ملیں گے؟ یہ بیچارے مسکین کے پاس. تو انہوں نے جب دیکھا، اعلان کیا، تو وہ 4000 نکال کے سمندر میں الو چھوڑ دیا، پورے اندر پانی میں. بہت ڈھونڈے، نکالے کرے، آخر میں ان کے پاس نہیں ملے. تو اس نے پہچانا، ارے آپ بولے تھے نا آپ 4000. بولے ہاں ہے، تھے میرے پاس. پھر کیا کرے آپ؟ میں بولا پانی میں ڈال دیا. بولے کیوں ڈال دیے؟ بولے کہ لوگ ڈھونڈ کے نکالیں گے. میں زندگی بھر اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرتا رہا، لکھتا رہا. اب میں چور بول کے پکڑا جاؤں گا تو یہ میری باتیں، یہ میری محنتوں کا کوئی ویلو نہیں ہوگا. تو اسی لیے 4000 کو پانی میں ڈال دینا میرے لیے بہتر تھا
کہ میں لوگوں کے سامنے کوشچن مارک بن کے آ جاؤں. یہ پیغام ہے پیسہ، بزنس، ہیرا گول، دین کی باتیں کرنے والوں سے کہ میرے دوست، اللہ کے رسول کی دین اور سنت ہمارے سلف نے ہم کو یہ سکھائی کہ پانی میں ڈال دو، لیکن اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، اپنا دین کرو. ریپرزنٹیشن تم دے رہے ہو، اس کا ایک ویلو رکھو. تم یہ قربانی ہم کو سکھاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی گردن کاٹ رہے تھے، پورا یقین تھا ان کو 110%، ناٹ 100%، 100% سے زیادہ کہ میرا بچے کی گردن کاٹ رہا ہوں، پورے یقین سے. اگر ہمارے کو وہی ذمہ داری اللہ دے دے تو پٹی باندھ کے ہلو پٹی میں سے دیکھتے رہتے کیا ہو رہا، بلکہ دھوکہ. ہم کو یقین نہیں ہے اللہ پہ، ہم کو یقین نہیں ہے. نبی محمد ابراہیم نے پورے یقین سے گردن کاٹی تھی اپنے بیٹے کی، اور گردن کاٹ کے دیکھا تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. سبحان اللہ، جنت سے. دوست، ہم کو بھی پورے یقین کے ساتھ قربانی کے لیے پیسے کی، مال کی، جذبات کی، خواہشات کی، جب تک ہماری امت فلم نہیں چھوڑے گی، گانے نہیں چھوڑے گی، لڑکیوں کے فوٹو نہیں چھوڑے گی، یہ امت حکومت نہیں کر سکتی اس دنیا میں. بھول جائیے، آپ نہیں کر سکتی. اور یہ امت کی عزت اور ذلت ہمیشہ داؤ پہ لگی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری امت کو، ہماری نسل کو اپنے جذبات اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تکلیف کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود دین پہ عمل کرنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.